نحمده ونصلي على رسول الله. بہت نافع مفید کتاب ہے. حضرت حاجی کا ترجمہ ہے. حضرت حاجی عبداللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں برابر سناتا رہتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. ہمارا سفر خیر و عافیت کے ساتھ تمام. ہم سب سفر میں ہیں, غم میں نہیں ہے. سفر ہی سفر ہے. اس وجہ سے شیخ نے سفر کے آداب کو بھی بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سفر کے پر چلنے کی اور اس کے آداب کی رعایت کی توفیق پر عمل فرمائے. اہل اسباب کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہم سب اہل اسباب ہیں. ہم کو جب چلنا ہوگا تو دو چیزوں کی ضرورت ضروری ہے, چاہے وہ ظاہری راستہ ہو یا باطنی ہو. چند امور کا انتظام جو ہم اہل اسباب میں سے ہیں. چند چیزوں کا انتظام اہل تصوف کو رکھنا ضروری ہے. ہم لوگ اہل تصوف میں سے. امر اول یہ ہے کہ گھر سے نکلنے کے ساتھ ساتھ اپنا عزم کر لیں کہ مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. جب سفر کا ارادہ کرے تو پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ سفر میں موانع پیش آئیں گے, کچھ ناگوار چیزیں پیش آئے گی, ان کو ہم برداشت کریں گے تبھی سفر تمام ہو سکتا ہے. تب ہر منزل پر اس کو اشکال ہو جائے, چلنا بند کر دے تو کیا منزل مقصود تک پہنچے گا؟ نہیں پہنچ سکتا. ہم سبھی لوگ حال یہ کچھ شروع کرتے ہیں ذکر وغیرہ, ذرا سا کوئی بات وہی چھوڑ دیتے ہیں. مداومت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. چند امور کا انتظام اہل تصوف کو رکھنا ضروری ہے. جو اسباب والے لوگ ہیں, جب تک ان چند چیزوں کی رعایت نہیں کریں گے سفر تمام نہیں ہوگا. امر اول, قبل گھر سے نکلنے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. گھر سے نکلنے کو اسی وقت ارادہ کرے کہ ہم جا رہے ہیں, بازار میں جا رہے ہیں, کسی مجمع میں جا رہے ہیں, وہاں طرح طرح کی چیزیں پیش آئیں گی, ناگوار چیز بھی پیش آئے گی. تو جب ناگوار چیز پیش آئے تو ارادہ کرو کہ اس وقت ہم اس کو برداشت کریں گے, اس کے دقت کو, الفت کو برداشت کریں گے, تب تمہارا سفر تمام ہو سکے گا. تم گھر سے باہر نکلے, کوئی بات ہوئی, وہی جھگڑنے لگے تو کیا تم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہو؟ حضرت حاجی تجربہ کر رہے ہیں. چند امور کا انتظام اہل تصوف کو رکھنا ضروری ہے. ہم اسباب والے لوگ ہیں, اسباب اختیار کریں گے تو انجام تک پہنچیں گے. تو اسباب کے بھی کچھ آداب ہیں, ان کی رعایت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. میں تو اپنے کو پہلے مقدم اور اس کو مخاطب اولین سمجھتا ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق دے. اول, قبل گھر سے نکلنے کے
اللہ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. پہلی بات گھر سے نکلنے سے پہلے اگر سوچ لیا کہ کوئی ملے گا خوب جھگڑا کروں گا, مار پیٹ کروں گا, کبھی راستہ طے ہوگا کبھی نہیں. پہلے تم کو یہ طے کرنا ہے کہ تم سفر کرنا ہے, اور سفر کرنا سے اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ راستے میں ناگوار چیزیں بھی پیش آ سکتی ہیں. اس وقت ہم برداشت کریں گے, تب سفر تمام ہوگا, ورنہ جہاں سے نکلے وہی رہ جاؤ گے. کہتے ہیں امر اول قبل گھر سے نکلنے کے اللہ کے ساتھ پورا عزم کرنے کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. سب کے لیے ضروری ہے اور قیامت تک ضروری ہے اور ہر سبب میں ضروری ہے. پہلی چیز یہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی کسی سے لڑ گیا, جھگڑ گیا, گھر ہی سے نکل نہیں پائے گا. تو یہ سفر آخرت ہے, اس کے لیے ہم تیار ہوئے ہیں. تو اس سے کچھ برداشت کرنا ہوگا. سفر میں دقتیں بھی پیش آئیں گی, نفس تم کو بہکائے گا, ساتھی تم کو بہکائیں گے. ان سب کا سے قطع نظر کرتے ہوئے تم کو آگے بڑھنا ہے. اللہ ہم سب کو قبل گھر سے نکلنے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا عزم کرنا ہے کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. یہ سوچ کے نہ نکلے کہ جو کوئی بات کہے گا ہم اسے ضرور لڑیں گے, اس کا مقابلہ کریں گے. نہیں, بلکہ یہ سوچ کے چلو کہ کوئی چیز ایسی آ سکتی ہے جو ناگوار ہو, اس وقت تم کو برداشت کرنا لازم ہے. کیونکہ اگر پہلی قدم پر تم لڑ گئے تو پھر سفر تمام نہیں ہوگا. جہاں سے نکلے تھے وہی پہنچ جاؤ گے. گھر سے نکلنے کے اللہ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. کیونکہ بازار ایسا موقع ہے جس میں جھگڑا بات چیت ہو ہی جاتی ہے. اور اسی بات سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا تم ابھی زمزم کے برابر بھی نہیں ہو. اس کی عادت تھی کہ گھر سے نکلنے کے بعد دعا کرتا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ ویسے جیسے نہیں بنتے چلے طریق میں, ویسے بھی نہیں گھر سے نہیں, وہ گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرتا ہے, یا اللہ میں نے اپنی آبرو مسلمانوں پر تصدق کر دی. کوئی مسلمان مجھ کو کوئی برا کہے گا, بھلا کہے گا, تکلیف دے گا, معاف کر دوں گا. پہلی چیز گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرتا ہے, یا اللہ میں نے اپنے آبرو مسلمانوں پر تصدق کر دی. دوسرا امر کیا ہے؟ دوسرا امر قبل باہر نکلنے کے مناسب ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے. پہلے ارادہ عزم, پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے. باہر نکل کے مناسب ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی کہ اس جانے میں سلامتی رہے. اٹھایا چلے گئے, چھڑی اٹھائی روانہ ہو گئے بغیر سوچے سمجھے. گھر سے تم نکل رہے ہو, گھر تو امن کی جگہ ہے, اور باہر تمہارے کیا کیا پیش آئے کوئی تعجب نہیں. گھر سے نکلنے بعد دعا کرنا, یا اللہ میں نے اپنے آبرو مسلمانوں پر تصدق کر دی. امر دو باہر نکلنے کے مناسب ہے, باہر نکلنے کے مناسب ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس جانے میں سلامتی رہے. کتنے لوگ ہیں یہاں سے جاتے ہیں, ہمارے لکھا ہے سب بہت اچھا لکھا ہے کہ جاتے ہیں عمدہ لباس پہن کر کے اور کفن کے ساتھ گھر میں واپس ہوتے ہیں. یعنی یہاں کے سفر کے آداب, یہی آخرت کے سفر کے آداب. امر دوسرا امر قبل باہر نکلنے کے آنے میں سلام دے کے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ
جانے میں سلامتی عطا فرمائے، کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر ہے، نہیں معلوم. ہم یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، ہوتا ہے یہی گلے لڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کر جاتے ہیں، اسی طرح. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس جانے میں سلامتی رہے، کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر ہے. ہم مسجد جا رہے ہیں، وہاں سے لوٹ کے آئیں گے کہ بھی نہیں آئیں گے، ہوتا ہے بہت. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس جانے میں سلامتی رہے، کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ مقدر کیا ہے. کیونکہ بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسا لڑائی میں جانے والا ہے. بس مسلمان کو زیبا ہے کہ احتسام و توکل کی ذرا پہنے، احتسام و توکل. کیونکہ بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسا لڑائی میں جانے والا، پر مسلمان کو زیبا ہے کہ احتسام و توکل کی زرہ پہنے جو دشمنوں کے تیروں سے اس کو بچا سکے. لگتا ہے مجھے اور ماتھانی کی ترجمہ ہے حضرت حاجی صاحب کے حکم سے، اور کتاب تو بہت بڑے آدمی کی، شیخ ابن عطا اسکندری. حضرت حاجی صاحب نے حضرت تھانوی سے مکہ معظمہ میں کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو بہت مفید ہوتا. ماتھانی لکھ رہے ہیں کہ میں تو اس لائق نہیں تھا، لیکن شیخ کا حکم تھا، اس لیے اس کے ترجمے کے لیے تیار ہو گیا، اور روزانہ کچھ لکھتا تھا اور تھانی میں پیش کرتا رہتا تھا. کیونکہ بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسا لڑائی میں جانے والا، پر مسلمان کو زیبا ہے کہ احتسام و توکل کی زرہ پہنے جو دشمنوں کے تیروں سے اس کو بچا سکے. ہوتا ہے مجھے سبھی کو. حضرت خالد فادر لکھ رہے ہیں اس پر، یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے. اس کی اور اس کے لشکر جن و انس کے مقاصد سے پناہ مانگنا ضروری ہے. بازار جا رہا سب سے بہتر جگہ کیا معلوم ہے؟ جبریل صاحب نے حضور سے پوچھا کہ سب سے اچھی جگہ کہاں بھی بدلاتا ہو؟ پوچھا جبریل صاحب نے، کہا سب سے اچھی جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے. اور سب سے بری جگہ کیا ہے؟ بازار ہے. کیونکہ بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسا لڑائی میں جانے والا. بس مسلمان کو زیبا ہے کہ احتسام اور توکل کی ذرا پہنے جو دشمنوں کے تیروں سے اس کو بچائے. یعنی بازار میں شیطان کا، حضرت تھانی لکھ رہے ہیں، یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے. اس کی اور اس کے لشکر جن ان کے مقاصد سے پناہ مانگنا ضرور ہے. ہر قسم کے فتنے موجود ہیں. بہت ہم لوگ جاتے تھے بازار، کبھی حضرت 11:30 بجے سے اس وقت کھانا کھاتے تھے. اگر نہیں آئے کھانا نہیں کھایا، معلوم نہیں لوگ بازار گئے ہیں، معلوم نہیں لوگ کہتے کھا لیے کیا نہیں. جب ہم لوگ آ جاتے تھے 11 ساڑھے 11 تو کبھی جاتے تھے، کبھی کسی ضرورت سے چلے گئے. کھانا 11:30 بجے نہیں کھاتے تھے، کہا نہیں قبوزوان گئے ہیں بازار یا مبین گئے ہیں بازار، آ جائیں تب میں کھاؤں گا. یہ معمولی زندگی بنا ہے. یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے. اس کی اور اس کے لشکر جن و انس کے مقاصد سے پناہ مانگنا ضروری ہے. حضرت تھانی ترجمہ رکھے ہیں، جب یہ ہے تو بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے، اس لیے اس کی اور اس کے لشکر جن و انس کے مقاصد سے پناہ مانگنا ضروری ہے.
ہر وقت آدمی سلوک میں ہمارا کسی وقت اس کو غافل ہونے کی ضرورت نہیں. اور جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے. اللہ پر بھروسہ, اللہ ہم سب لوگوں کو یہ بھروسہ دے دے, توکل دے دے. اور جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے. تیسرا عمل, جب گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اہل و عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کرتے جا رہا ہوں. یہ سب ہے, سب کو خیال ہوتا ہے کہ جا تو رہے ہیں, تالا بھی بنا دیا تب بھی اطمینان نہیں. اس وجہ سے گھر سے جو باہر نکلے بال بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے, آپ اسباب کو, گھر کو, تو اس وقت پناہ مانگے اللہ سے. اور جو اللہ کی پناہ میں آ گیا اس کو سیدھی راہ ملی. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کا کو کافی ہے. چھوڑ کے جا رہے ہیں, تالا ٹوٹے کتنی دیر لگتی ہے, فتنے آنے میں کتنی دیر لگتی ہے. سوچ کے جاؤ, گھر کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ ہی پناہ دے گا تو پناہ میں گھر رہے گا, لوگ رہیں گے. تیسرا امر, جب گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اپنے اہل و عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دیں. ہم جا رہے ہیں, سب آپ کے ہاتھ میں, ہم تو رہیں گے نہیں. تیسرا امر, جب گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اپنے اہل و عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ کی حفاظت میں زیادہ اللہ کی حفاظت اس میں زیادہ ہوتی ہے. تم اللہ کو سپرد کرو گے تو اللہ تمہاری چیزوں کی خود حفاظت کرے گا. یہ سب کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے. اپنے اہل و عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ کی حفاظت میں زیادہ ہوتی ہے. اور یہ آیت پڑھے, فاللہ خیر حافظہ وهو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظہ. اب تو اور زیادہ ضرورت ہے اپنے بچوں کی حفاظت, گھر کی حفاظت. جو ہے سعادت, جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے. امرتسر. تیسرا امر یہ ہے کہ گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اپنے اہل و عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دے. اس لیے کہ اللہ کی حفاظت اس میں زیادہ ہوتی ہے. جب تم اللہ کے کو سپرد کرو گے تو اللہ انتظام کرے گا, اس کو بچائے گا, محفوظ رکھے گا. اللہ پورا ایمان ہم لوگ کا عطا فرمائے. کتابیں ہیں, سب علاج ہے. تیسرا امر, جب گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اپنے اہل و عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ کی حفاظت اس میں زیادہ ہوتی ہے. جب ہم اللہ کو سپرد کریں گے تو اللہ حفاظت کرے گا. سب کے لیے ضروری ہے, اس سفر کے لیے بھی ضروری ہے اور جو دنیاوی سفر اس میں بھی اس کی ضرورت ہے. اور یہ آیت پڑھے, واللہ خیر حافظہ وهو ارحم الراحمین. سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے, چاہے میں ہوں یا آپ ہوں. اس قدر بازاروں میں جانے کا رواج ہے. شادی بیاہ ایسے وقتوں میں ہوتی ہے
اس میں باہر رہنا بالکل مناسب نہیں رہتا بال بچوں کا. یہاں پرواہ بھی نہیں ہے. تمہارے بچے بازار گئے ہیں, شادی بھی کو خیال ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں سیکھتا. تیسرا امر جب گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اپنے اہل و عیال اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کرے کہ اللہ کی حفاظت اس میں زیادہ ہوتی ہے. اور یہ آیت پڑھے واللہ خیر حافظہ وهو ارحم الراحمین. اور یہ دعا جو حدیث میں آئی ہے اللہم انت الصاحب فی السفر, یہ دعا ضرور پڑھے. ہم جا رہے ہیں چھوڑ کر کے, کیا تارا کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی عیسیٰ سواری ہم بنانے لگے تو یہیں کے لوگ بنا رہے تھے. تو جب یہاں پہنچی تو میں نے کہا اور اوپر اونچی کر دو. تو مستری نے کہا یہاں عیسیٰ سواری کی بات ہے. تو کہا کیوں اونچی کرا رہے ہیں؟ میں تاکہ حفاظت رہے. کہا کس سے؟ ہماری حفاظت کی ضرورت ہے نا, آپ کے گھر ہم کبھی نہیں آئیں گے, عیسیٰ سواری اسے اونچی لے کر آئیے, بس ہم ہی تو آئیں گے. یہاں گھر میں گھسیں گے مطلب دوسرے لوگ تھے. کہا لیکن ہم لوگ آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے, مطمئن رہیے, بس اتنے پہ رہنا عیسیٰ سواری. اب سواری اونچی اونچی برا بھی معلوم ہوتا ہے. وہ مستری تھے, وہی بنانے والے تھے. کہا ہم بنانے والے آپ کے گھر میں آنے والے ہیں, آ سکتے ہیں, تو ہماری طرف سے آپ مطمئن رہیے, چار بار اتنے رہیے, سکاٹ سوئیے, کوئی بات نہیں ہوگی یہاں آپ کا, ہے نہیں. اتنا ادب احترام ہے جو کرتے. یہی ایک بات ہے کہ کوئی ہم لوگوں سے حفاظت کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم ہی آنے والے ہیں گھر میں. اگر آئیں گے غلط کود کر کے تو اس ہمارے لیے کیا ہے؟ اس میں ہماری اتنی پر روک دیا کہ ہم ایک اینٹ اوپر نہیں رکھیں گے, کیونکہ اس سے ہمارے اوپر بے اعتمادی معلوم ہوتی ہے. ہمارے آپ کے گھر کے محافظ ہم لوگ ہیں, کبھی یہاں ہوا نہیں ہے. لیکن بالکل کون لوگ ہیں بالکل کیا پتہ ہے, بالکل مطمئن ہم لوگ ہیں. جب یہاں آنا ہوا سب نے منع کیا کہ ارے وہاں مت جاؤ یار. میں نے کہا نہیں, اللہ کے نام پہ جائیں گے. اور جو اللہ کے پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے. اس زمانے میں تو اور ان دعاؤں کو پڑھنا ضروری ہے. حالات بہت قدم قدم پر فتنے ہیں, فساد ہیں. اس وجہ سے اللہ کی پناہ میں جو ہے گا اللہ حفاظت کرے گا. بے واقعات راستے میں ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ کتاب ہی ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب باطنی آداب کو سکھانے, ظاہری آداب کو بھی سکھانے والی کتاب. اور جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے. سب سے بڑی حفاظت یہی اللہ پر بھروسہ. اللہ ہم سب لوگ کا یہ حال بنا دے, حال بنا دے. جب بھی باہر نکلو بچوں میں اللہ خیر حافظہ وهو ارحم الراحمین. اور جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے. ضروری چیز ہے. امر سے تیسرا امر جب گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اپنے اہل و عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کرے کہ اللہ کی حفاظت اس میں زیادہ ہے. جب تم سپرد کرو گے تو اللہ حفاظت کرے گا. اور یہ آیت پڑھ دے اللہ خیر حافظہ وهو ارحم الراحمین. اللہ ہم جا رہے ہیں, ہماری حفاظت نہیں تو اصل حفاظت تو آپ کی ہے, ہمارے گھر کے بعد اہل و عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کرے کہ اللہ کی حفاظت اس میں زیادہ ہے.
دینی اعتبار سے بھی حفاظت ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی حفاظت ہے. فتنے کا دور ہے. حضرت ہمارے بہت ڈرتے تھے فتنوں سے. دعا کرو بھائی، کم سے کم ایک مرتبہ فتنے سے حفاظت کی دعا کر لیا کرو. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن ومن یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء. جو ہم دعا کر رہے ہیں تو نہیں کسی ہماری حفاظت، سب کی حفاظت. یعنی کہ انہوں نے پڑھا تو نہیں کے گھر کے جس مجلس میں جس قریے میں اللہ کی حفاظت چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر سے اس کو معمول رکھو. کب تک آتے جاتے ابھی بسم اللہ کھاتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حفاظت ہوگی. تیسرا امر، جب گھر سے جانے لگو تو مناسب ہے کہ اپنے اہل و عیال اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کرے کہ اللہ کی حفاظت ان میں زیادہ ہے. اور یہ آیت پڑھے واللہ خیر حافظہ، بہترین حفاظت کرنے والا اللہ ہے. وہ ارحم الراحمین، ارحم الراحمین بھی ہے. اور یہ دعا جو حدیث میں آئی ہے پڑھ لے، اللہم انت صاحب فی السقم، کیونکہ اللہ کے سپرد کرنے میں امید ہے کہ لوٹ کر ان کو اچھی طرح پاؤ گے. کسی شخص نے سفر کیا اور اس کی بیوی حاملہ تھی. جب سفر کو جانے لگا کہا یا اللہ، جو اس عورت کے پیٹ میں ہے تجھ کو سونپتا ہوں. اتفاق سے اس کے پیچھے وہ بیوی مر گئی. جب سفر سے آیا تو اس کا حال یاد کیا. لوگوں نے کہا وہ تو حالت حمل میں مر گئی. جب شب ہوئی قبرستان میں ایک نور نظر آیا اور اس کی طاق پر چلا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی عورت کی قبر سے نور نکل رہا ہے. اور ایک بچہ اس کے ساتھیوں سے دور میں. چونکہ کہا اللہ کی حفاظت، تو حفاظت اس طرح اللہ تعالیٰ نے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات نبوی پر عمل کی توفیق. وہ سو کے اٹھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کی نہیں عمدہ دعا الحمدللہ الذی. سو کے اٹھتا ہے ہمارے اس کیا کیا آ سکتا ہے. سب بندے تب بھی آ سکتا ہے، شیاطین تو آ سکتے ہیں. سوتے وقت کم سے کم دعا ضرور پڑھنا چاہیے، دم کر دینا چاہیے، بچوں پر دم کرنا چاہیے. اللہ خیر حافظہ وہ ارحم الراحمین. اور یہ دعا جو حدیث میں آئی ہے پڑھ لے، اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والولد والمال. کیونکہ اللہ کے سپرد کرنے میں امید ہے کہ لوٹ کر ان کو اچھی حالت میں پاؤ گے. اللہ جا رہے ہیں آپ کے سپرد. جس شخص نے سفر کیا کسی شخص نے سفر کیا اور اس کی بیوی حاملہ تھی. جب سفر کو جانے لگا کہا یا اللہ، اس عورت کے پیٹ میں جو ہے تو اس کو سونپتا ہوں. اتفاق سے اس کے پیچھے وہ بیوی مری. جب سفر سے آیا تو اس کا حال یاد کیا. لوگوں نے کہا وہ تو حالت حمل میں مر گئی. جب شب ہوئی قبرستان میں ایک نور نظر آیا اور اس کی طاق پر چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس عورت کی قبر سے نور نکل رہا ہے. اور اس کا بچہ اس کی چھاتی سے لگا ہوا ہے، دودھ پی رہا ہے. اور اللہ کے ہر سپورٹ جو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. نہیں دکھ رہا. ایک حاتم نے آواز دی کہ تو نے ہم کو بچہ سونپا تھا. تو نے ہم کو بچہ سونپا، وہ تو پایا. اگر دونوں بچے
دونوں کو پاتا ہے. یعنی عورت ختم ہو گئی, بچہ موجود تھا, بچے کا ہی بچے کو سپرد کرتا. چوتھا عمل, جب گھر سے نکلے تو مستحب ہے کہ یہ دعا پڑھے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے کہنے سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے. کھانے سے پہلے پڑھ لو, کھانے کے بعد دعا پڑھ لو, سفر سے پہلے پڑھ لو, سفر کے اندر پڑھ لو. اور چوتھا امر سفر کے آداب میں سے یہ چوتھا ہے. پانچواں امر ہے لوگوں کو اچھے کام بتلائے. سب کرے اپنے لوگوں کو, بھائی اچھا کام, نماز پڑھتا ہے, جو بھی اچھے کام ہو تم کو سمجھ میں آئے اس کو کہتے رہو. امر پانچواں امر لوگوں کو اچھے کام بتلاتا رہے اور بری باتوں سے منع کرتا رہے, اور اس کو نعمت و قوت و تقوی کا شکر سمجھے جو کہ اللہ نے اس کی عنایت فرمائی ہے. وہ بھی اپنا کریں کہ اللہ نے ہم کو توفیق دیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں. طریقے کو کل آداب, طریق کل کا کل ادب ہے. بری باتوں سے منع کرے اور اس کو نعمت قوت و تقوی کا شکر سمجھے جو کہ اللہ نے اس کو عنایت کیا ہے, اور یہ ارشاد خداوندی پر عمل کرے. الذین آمنوا ان مکناہم, یعنی ایسے لوگ کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں زمین میں تو نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیک باتیں بتلائیں اور برے کاموں سے روکیں. اللہ ہی تعالیٰ کے لیے انجام سب کام ہوگا. اتنی میں سب کچھ سکھا دے گی نہیں. بہت بڑا بزرگ کی کتاب ہے. حضرت تھانوی جس کا ترجمہ کیا وہ بھی حضرت تھانوی صاحب کے حکم سے کہ اشرف مکے میں کہا اشرف علی اگر اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو بہت مفید ہوتا لوگوں کو. حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ میں تو اس لائق نہیں تھا مگر شیخ کا حکم تھا, اس وجہ سے میں ترجمہ کیا. الحمدللہ ہم لوگ کتاب میری تھی مکے میں, بہت سنایا بھی مکے میں بھی لوگ سنایا کہ یہ ہے. آٹھواں امر بیع و شرع اور کسب معاش میں باجماعت وقت نماز پڑھنے سے غافل نہ ہو. یہ بھی سبق کے آداب میں سے. اور اگر نہیں تو اللہ کے غضب اور کمائی میں بے برکتی, اس کمائی میں بے برکتی ہوگی. اللہ کے نام سے جاؤ رہو. اگر نہیں کرو گے تو اللہ کے غضب اور کمائی میں بے برکتی, اللہ کمائی میں بے برکتی ہوگی. اسے شرمانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندے کو ایسی حالت میں دیکھے کہ اپنے حدود نفسانی میں اپنے رب کے حقوق سے غافل ہو جائے. شرمانا چاہیے کہ اللہ نے تم کو کمائی دیا ہے, صحت دیا, اس سے اللہ ہی کی نافرمانی کر رہے ہو. ایسی حالت میں دیکھے کہ اپنے حدود نفسانی میں اپنے رب کے حقوق سے غافل ہو جائے. اور بعض سلف یہ عادت تھی کہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہتھوڑا اٹھایا ہے کہ مؤذن کی آواز سنی, اس کو پیچھے ہی چھوڑ دیا تاکہ طاعت کی طرف بلائے جانے کے بعد کچھ بھی مشغول نہ ہو. اور جب مؤذن کی آواز سنے تو اللہ کا یہ ارشاد یاد کرے, اے ہمارے اللہ کے پکارنے والے مسلم, اے ایمان والو, کہنا مانو اللہ کا اور رسول کا جو تم کو ایسی چیز طرح بلاوے جو تمہاری حیات کا باعث ہے اس کو اختیار کرو.
استجیبوا لربکم، یعنی اپنے رب کا کہنا مانو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے میں نال مبارک درست فرماتے رہتے تھے اپنے جوتے کی، اور خادم کو سہارا لگا دیتے۔ جہاں اذان ہوئی اس طرح چل کھڑے ہوتے گویا ہم سے کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کا یہ حال ہے۔ کبھی وضو کراتے رہتے تھے ہم لوگ، حالانکہ جلدی کرتے تھے، ہم نے کہا کوئی جلدی نہیں کرو، کیونکہ نہیں کبھی کہتے مسجد میں جانے میں کچھ جب آپ نے دیر ہوتی تو ہم لوگ کہتے حضرت ابھی باقی ہے، کہتے مسجد جانے سے روکنے ہیں لوگ۔ اور کبھی پہلے بیٹھا دیا، تم نہیں جانتے میں بیمار ہو اسی دیر تک کیسے بیٹھوں گا، دونوں حالت میں کچھ نہ کچھ رہتے ہی رہے۔ مسلم ہم نے بھی خوب مانتے تھے الحمدللہ۔ 15 منٹ میں کم وضو کرتے تھے، پھر اسی وضو سے عشاء کے پڑھ کرنا۔ بہرحال ہمارے حضرات کی یہ سب ادائیں ہیں اور دین کی طرف ان کی۔ یا قومنا عجیب داعی اللہ، کیا عمدہ، تھوڑا سا۔ اور بعض سلف کی یہ عادت تھی کہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہتھوڑا اٹھایا ہے کہ مؤذن کی آواز سنی، اس کو پیچھے ہی چھوڑ دیا تاکہ طاعت کی طرف بلائے جانے کے بعد کچھ مشغولی نہ ہو۔ عجیب داعی اللہ۔ کتاب میں دیکھا میں نے، کسی سے پوچھا کہ حضرت اگر اذان ہو جائے تو کیا کرے گھر میں؟ کہا عجیب داعی اللہ، اللہ کے داعی کی اجابت کرو۔ بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق احکام نازل فرمائے تو اللہ نے، لیکن عمل کر کے دکھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عجیب داعی اللہ۔ کہاں کوئی اسی میں ہے یا دوسری کتاب میں اسی قسم میں، ہاں کوئی عرش کا پایا پکڑے ہوئے اور اس وقت مؤذن اذان دے، کیا کرنا چاہیے؟ کہا عجیب داعی اللہ، لفظ لے عجیب، اللہ کے داعی کی اجابت کرو، اس کے بعد پھر آگے پکڑ لو۔ یا قومنا عجیب داعی اللہ، یعنی اے ہمارے لوگوں اللہ کے پکارنے والے کو کہنا مانو۔ یعنی اپنے رب کا کہا مانو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے میں نال مبارک درست فرماتے، جوتا گاڑ دیتے اور خادم کو سہارا لگا دیتے۔ جہاں اذان ہوئی اس طرح چل کھڑے ہوئے گویا ہم سے کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ اس کا حال ہے بیٹا۔ سب چیزیں سب طریق یہی ہے، اسی سے ان حضرات کو بڑے بڑے مقامات ملے، اسی رعایت سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے میں نال مبارک درست فرماتے اور خادم کو سہارا لگا دیتے۔ جہاں اذان ہوئی اس طرح چل کھڑے ہوتے گویا ہم سے کوئی جان پہچان ہی نہیں۔ نوام قسم نہ کھائے، بازار زیادہ ہے نا، قسم نہ کھائے۔ بازاری لوگ قسم بار بار کھاتے ہیں، منع فرما رہے ہیں۔ نوام قسم نہ کھاوے اور اپنی چیز کی حد سے زیادہ تعریف بھی نہ کرے، یہ بھی دیکھیے۔
اور اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوداگر لوگ فاجر ہیں مگر جو نیکی کرے اور سچ بولے فاجر نہیں رہے گا. جگہ تو ہے لیکن جب وہ کام کرے گا تب تو فاجر وہ نہیں کرتا. بازار میں رہتے ہوئے اپنے دین اور دیانت کی حفاظت کرتا ہے. اور 10واں عمل یہ ہے کہ چور خوری وغیرہ نہ کرے. تو بازار میں گھوم رہا ہے چوری. زبان کو اپنے بند رکھے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ولا یغتب بعضکم بعضا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. یہ بھی اس میں داخل ہے. یعنی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھاؤ؟ تم کو چاہیے کہ غیبت سے بچو. کبیرہ میں سے ہے وہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے. بزرگوں کی آدمی ذکر شکل بھی کرنے لگتا ہے لیکن ان باتوں سے نہیں بچتا. سب لا یعنی اللہ. ادھر آپ ہمارے بزرگوں نے خاص طور سے تھانوی نے بہت اس پر عقیل کیا. دین کی حفاظت, دنیا کی حفاظت, عقل کی حفاظت, سب چیزوں کی حفاظت کا امر فرماتے تھے. کوئی شخص آئے حضرت تھانوی کیا رہنے لگے, اب کوئی وظیفہ بھی اپنے لیے طے کر لیا. فرمایا کہ بھائی تم آئے ہو ہمارے یہاں, ہم سے ملے بھی نہیں, وظیفہ اپنے سے وظیفہ بھی طے کر لیا. اس پر نکیر کیا جو ہمارے یہاں آئے ہو تو ہمارے کہنے کے مطابق چلو گے تو فائدہ ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس پر چلنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے اور جتنا چلے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. رہنا یہی ہے, یہیں پر یہ ہمارے لیے بازار ہے. یہیں پر ہم کو ترقی بھی کرنی ہے اور ہلاک بھی ہونا ہے. دونوں ہی کی جگہ اللہ ہم سب کو توفیق دے ہے کہ ترقی کرنے والے آداب سے اور احکام سے ہم الگ نہ ہوں بلکہ ساتھ رہیں. تو انشاءاللہ العزیز دینی یا دنیا میں ہر قسم کی عافیت ملے گی. اللہ تعالیٰ دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عافیت اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر گامزن فرما دے. یا اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دینی مزاج عطا فرما, دینی اعمال کی توفیق مرحمت فرما. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین پر چلنے کی, چلانے کی زیادہ سے زیادہ توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.